بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، الیکشن فروری 2024، 4 دن بچے ہیں صرف، اور بڑا مارکا۔ جی جناب، بات کروں گا حلقہ پی پی 28 کی۔ آج کوٹلہ عرب علی خان کا مین بازار ناظرین حیرت انگیز طور پر خلاف توقع قیدی نمبر 804 کے نعروں سے کیوں گونجنے لگا، اور چودھری شاہد رضا جو کہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں پی پی 28 سے، آج اچانک ان کی مین بازار کوٹلہ میں انٹری، اس وقت یہ خبر وائرل ہے ضلع گجرات میں۔ کس طرح ان کا استقبال کیا گیا، نوجوان کس طرح چارج اور پرجوش نظر آئے، تاجروں سے خطاب کے دوران چودھری شاہد رضا نے کیا کہا، کیا ماجرا ہے ناظرین۔ ناظرین، آج کی ایک بڑی خبر جو ہے پی پی 28 کے حوالے سے، کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جبر اور جتنا بھی آپ اس کو غصب کرنا، حقوق کو کوئی بھی نام دے لیں آپ، پی ٹی آئی کے خلاف پورے ملک میں، لیکن ضلع گجرات میں بڑا شدید ترین کریک ڈاؤن ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے امیدوار ہیں، نہ تو وہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ اکٹھ، نہ کارنر میٹنگ، نہ ریلیاں۔ اور ایسے میں چودھری شاہد رضا، جنہوں نے حیران کیا اچانک پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر، اور ووٹرز کا جو رد عمل تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ناظرین، وہ یہی تھا کہ چودھری شاہد رضا جیسا بندہ جرت مند اگر اس کو پی ٹی آئی نے اپنا ٹکٹ دیا ہے، تو اب ووٹرز کو کم از کم یہ آسرا ضرور ہو گیا ہے کہ کوئی ہمارے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو آج انہوں نے اپنے انتخاب کو سچا کیا ناظرین۔ توقع نہیں تھی، کیونکہ پولیس اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بالکل بھی مارجن دینے کو تیار نہیں نظر آتے۔ سرائے عالمگیر کی بات کریں، گجرات کی بات کریں، اور لالا موسیٰ کی بات کریں، تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کے گرد سخت گھیرا تنگ ہے۔ چودھری شاہد رضا کے ڈیرے پر بھی ریڈ ہو چکا ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ آج اچانک چودھری شاہد رضا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ہمراہ، سپورٹرز کے ہمراہ، ان کی آمد ہوئی کوٹلہ مین بازار میں۔ کیا مناظر تھے ان کے استقبال کے۔ چودھری شاہد رضا کو ہار پہنائے گئے، اور نعرے اس موقع پر ناظرین جو لگے ہیں کہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 چودھری شاہد رضا زندہ باد۔ اور یہاں بڑا مختصر سا چودھری شاہد رضا نے ایک خطاب بھی کیا مین بازار کوٹلہ عرب علی خان کے تاجران سے۔ میں چاہوں گا ناظرین آپ کو یہ ایک مختصر کلپ جو وائرل ہے اور چودھری شاہد رضا کی آفیشیل فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کیا جا چکا ہے، میں سنوانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سن لیں کہ چودھری شاہد رضا نے کہا کیا کوٹلہ کے تاجروں سے خطاب کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اہل کوٹلہ کا شکر گزار ہاں کہ تسی آئے، اور جس جوش کا تسا ویلکم کیتا، میں انشاءاللہ یاد رکھا گا انہوں۔ اور میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں عمران خان ساتھ دے رہا، اس بندہ ساتھ دے رہا جیڑا بندہ پاکستان دی گل کردا۔ اسی جتنے بھی لوگ اتنے موجود ہیں، تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان دا کینڈیڈیٹ ہر جگہ تو الیکشن جت رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی اوچھی ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، میرے دوستان ڈیریاں تے گھراں وچ ریڈ کرا رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں یاد رکھا گا پوری طریقے نال۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دیتی تو انشاءاللہ تعالیٰ کا پورا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، پی ٹی آئی، چودھری شاہد رضا، چودھری شاہد رضا، چودھری شاہد رضا۔ جناب، آپ نے سن لیا، چودھری شاہد رضا نے کوٹلہ کے تاجروں سے خطاب کے دوران پہلے تو کوٹلہ کی عوام کا شکریہ ادا کیا، اور اپنے استقبال پر انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا، تاجروں کو خاص طور پر، کہ اٹھ کھڑے ہوں، یہ جو ظلم جاری ہے
یہ آئندہ اگر آپ نے آج کھڑے نہ ہوئے تو اگلے 5 سال آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، میرے ڈیرے پر ریڈ، میرے ساتھیوں کی گرفتاریاں، کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور عمران خان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے اور آپ کے بچوں کی بات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا بڑا واضح طور پر کہ آج جو میرے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل پورا اس کا حساب لیا جائے گا۔ جی ناظرین، اور اس کے بعد انہوں نے تاجران کو کہا کہ اگر آپ نے اس دور کو واپس لانا ہے کہ آپ کی جیب میں ہیلتھ کارڈ ہو جو ہر غریب دہاڑی دار کے کام آئے، تو آپ کو عمران خان کو ووٹ دینا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ خطاب تھا چودھری شاہد رضا کا کوٹلہ اربعلی خان میں کھڑے ہو کر مین بازار کے تاجروں سے میگا فون پکڑ کر انہوں نے خطاب کیا ہنگامی بنیادوں پر۔ اور اس کے بعد ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چودھری شاہد رضا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مین بازار میں، اور مین بازار میں جتنے گاہک تھے، دکاندار تھے، ان کو وہ رک کر سلام کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں ان ویڈیوز میں۔ اور ناظرین خاص بات جو اس آج کا جو چودھری شاہد رضا کا کوٹلہ مین بازار کا اچانک سرپرائزنگ وزٹ تھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چودھری شاہد رضا نے ایک کوشش کی ہے کہ بظاہر اتنی سی اجازت نہیں ہے پورے ضلع کے اندر پی ٹی آئی کے کسی امیدوار کو کس طرح وہ کھلم کھلا اپنی الیکشن کمپین کر پائے، تو چودھری شاہد رضا نے یہ ہمت اور جرت ضرور کی ہے۔ اور ناظرین اس موقع پر جو میں نے نوٹ کیا کہ جتنے لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے، پی ٹی آئی کے ظاہر ہے ووٹرز ہو سکتے ہیں، تاجران کی تعداد شاید اس میں زیادہ نہ ہو، لیکن چودھری شاہد رضا کی تقریر کے دوران آپ غور کریں، نوٹ کریں، دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ نوجوان چارج ہیں اور ان کا جوش اور ولولہ قابل دید ہے۔ اور یہاں ناظرین جب چودھری شاہد رضا ظلم کی بات کر رہے تھے تو اس موقع پر غالباً ایک پٹھان کی آواز آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے۔ تو کیا یہ نعرہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے؟ تو ناظرین یہاں دوبارہ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج چودھری شاہد رضا نے جس طرح ہمت دکھائی ہے، جرت دکھائی ہے، کوٹلہ مین بازار میں انٹری دے کر، ثابت یہ ہوا کہ یہ کام صرف چودھری عبد المالک کا بیٹا ہی کر سکتا تھا۔ اور وہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے چودھری شاہد رضا کو ٹکٹ ملنے پر، تو سوال یہ ہے کہ کیا آج کوئی اور اگر پی ٹی آئی کا امیدوار ہوتا تو یوں ہمت کرتا کہ کوٹلہ کے مین بازار میں اس انداز سے وہ اپنی انٹری دیتا؟ بہرحال مالک کے بیٹے کا ہی یہ کام تھا، ظاہر ان کے باقی بھائی ماشاءاللہ جو نون لیگ اور کاف لیگ کے امیدوار ہیں بڑی کھل کے اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، بلا خوف و خطر، بلا رکاوٹ۔ اور تاریخ نے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ چودھری عبد المالک کے باقی بیٹے جو ہیں چودھری شبیر احمد، وہ بھرپور انداز میں کھل کے کمپین کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلوں کے ہمراہ۔ اسی طرح چودھری نعیم رضا چودھری موسیٰ الہی کے ساتھ پینل میں کمپین کرتے نظر آتے ہیں، آگے لیڈ کی گاڑیاں، پولیس، سکواڈ، پروٹوکول۔ اور تیسرا بیٹا چودھری عبد المالک کا، جی ناظرین، وہ جہاں اس کے اکٹھ کی خبر ملتی ہے پیچھے پیچھے پولیس پہنچ جاتی ہے، شاہد رضا صاحب آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ مناظر بھی دیکھنے تھے چشم فلک نے۔ بہرحال آج کا جو مظاہرہ ہے چودھری شاہد رضا کا مین بازار کوٹلہ کے تاجروں کو ملنا، اپنی الیکشن مہم کے دوران ان تک اپنا پیغام پہنچانا، ناظرین کم از کم اس سے یہ ضرور ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ڈرے سہمے دبے ہوئے تھے، ان کو آج ایک بڑا واضح پیغام یہ گیا کہ اس حلقے سے جو ان کا امیدوار ہے صوبائی اسمبلی کے لیے، وہ کم از کم وہ ایسا امیدوار ہے جو کھڑا ہو جانے والا ہے، جو مصائب کا، خطرات کا سامنا کرنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی یہ جو چودھری شاہد رضا کی مین بازار میں انٹری ہے، کیا انتظامیہ کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں بن جائے گی؟ کیا انتظامیہ کو اوپر سے باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ سو رہے تھے، کیسے چودھری شاہد رضا مین بازار میں آ کے یہ ایونٹ کر گیا؟ تو اب اس کے بعد دیکھنا ہے ناظرین کہ آفٹر شاکس اس کے کیا ہوتے ہیں۔ اور وہ جتنے چہرے، مجھے تو ان کی فکر ہے
جو ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں. کچھ نے تو چہرے ڈھانپنے کے لیے ماسک پہننے کی کوشش کی تھی, کچھ چہرے جو تھے وہ کھلے تھے. تو کیا کل کلاں کو وہ بھی زیر تاب آ سکتے ہیں؟ 8 فروری تک کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.